مسئلہ یہ ہے کہ بچہ زندہ ہو یا مردہ، بچہ زندہ ہو یا مردہ، اس کا نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بھی حشر ہوگا۔ مردہ بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں سانس نہیں لیا ہے تو اس کا بھی حشر ہوگا، اس کا بھی نام رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں تختوں کے اوپر چادر ڈالنا منع ہے، بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، بارہا لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں کہ تختے جب بچھا دیے جاتے ہیں قبر کے اوپر سے تو تختوں کے اوپر سے چادر ڈالتے ہیں، تو یہ چادر ڈالنا منع ہے، یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ اس چادر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چادر کو خود بھی آپ بھی اپنے کام میں لا سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، سمجھے؟ اچھے خاصے مال کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی۔ مردے کو تو مٹی میں جانا ہی ہے، سمجھے آپ؟ تو قبر میں تختوں کے اوپر چادر ڈالنا بہرحال منع ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ کسی کا شوہر اگر انتقال کر گیا تو عورت جو ہے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اور عدت میں سنگار ترک کرنا واجب ہے، عدت میں سنگار زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ دفن کے بعد سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھنا مستحب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سرانے کی طرف پڑھیں سورہ بقرہ شروع سے مفلحون تک، الف لام میم سے مفلحون تک، وہ اولئک هم المفلحون تک، اور پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر پڑھیں آمن الرسول سے کافرین تک، سمجھے آپ؟ یہ اول آخر پڑھنا جو ہے مستحب ہے دفن کرنے کے بعد، یہ سرہانے کی طرف اور پائنتی کی طرف۔ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ قبر کی گہرائی سینے تک ہونی چاہیے، بہتر قد کی برابر ہونی چاہیے، چوڑائی آدھے قد کی برابر، سمجھے آپ؟ تو بہتر پر ہی عمل کرنا چاہیے جو بہتر ہو، تو بہتر یہی ہے کہ پورے قد کی برابر، یعنی جتنی میت ہے اس کے قد کی برابر، تاکہ وہ گوشت خور جو جانور ہوتا ہے نا، بجو جسے کہتے ہیں، تو وہ گھس جاتا قبروں کے اندر، تاکہ اس سے بھی حفاظت رہے، اور اس کی جو بدبو وغیرہ اگر آئے تو اس سے بھی حفاظت رہے۔ بہرکیف آدمی کے قد کے برابر رہنی چاہیے، قبر اتنی گہری ہونی چاہیے۔ قبر پر پھول ڈالنا مستحب ہے، اس لیے کہ ہری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تسبیح پڑھتی ہیں، اور یہ حدیث سے جو ہے ثابت ہے، قبر پر پھول ڈالنا یہ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ دفن کے بعد اتنا ٹھہرنا مستحب ہے کہ اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں، اتنی دیر تک، تاکہ مردے کو وحشت نہ لگے، سمجھے آپ؟ دفن کے بعد اتنا ٹھہرنا مستحب ہے کہ اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں۔ اب اونٹ کو ذبح کیا جائے گا، پھر کافی دیر میں اس کا گوشت تقسیم ہوگا، کتنا وقت لگے گا؟ اتنی دیر تک جو ہے وہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، ٹھہرنا چاہیے۔ قبر پر آذان مستحب ہے، قبر پر آذان پڑھنا مستحب ہے، اس میں جو ہے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شیطان بھاگتا ہے۔ آذان کے بے شمار فائدے، بہت سارے لوگ آذان کا انکار کرتے ہیں، سمجھے؟ تو آذان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، آذان پڑھنا تو اچھی بات ہے، سمجھے؟ اذان تو آپ ماشاءاللہ کسی بھی پاک جگہ میں پڑھ سکتے ہیں، اذان پڑھنے میں دقت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تیجا دسویں پر دعوت کرنا جائز نہیں ہے، میت کے کھانے کے طور پر، تیجا یا دسواں وغیرہ کے موقع پر دعوت کے طور پر، سمجھے؟ دعوت کے طور پر یہ اعلان کرنا جائز نہیں ہے، دعوت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اغنیا کو اور امراء کو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ میت کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا صدقہ ہی تو ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ چنے جو پڑے جاتے ہیں چنوں سے بھی اغنیا کو بچنا افضل ہے، اغنیا یعنی مالداروں کو، اس لیے کہ قرآن عظیم میں یہ نہیں ہے انما الصدقات للامراء والاغنیاء، بلکہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ،
صدقات جو ہیں صدقات مطلقاً صدقات، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں، بہرکیف یہ حق جو ہے وہ فقیروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، سمجھے آپ، مسافروں کا ہے، جو مستحق ہیں ان کا ہے یہ حق۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ فرضی مزار بنا کر زیارت کرنا یہ منع ہے۔ جہاں کوئی مزار نہیں ہے، کوئی دفن نہیں ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ دفن نہیں، بلکہ جہالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر میں دفن ہوں اور یہاں پر میرا مزار بنائی۔ تو صرف خواب کی بنیاد پر مزار بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خواب تو انبیاء علیہ السلام کے سچے ہوتے ہیں، عام آدمی کے خواب دیکھنے کی وجہ سے مزار تھوڑی بنایا جائے گا۔ تو جہاں پر کسی کا دفن نہیں ہے وہاں زیارت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ فرمایا لعن اللہ من زار بلا مزار، بغیر مزار کے جہاں کوئی دفن نہیں ہے وہاں پر اگر کوئی زیارت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نازل فرمائے، بے شک اللہ کی جو ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے، عورتوں کا مزارات پر جانا منع اس لیے کہ برائیاں پھیلیں گی، فتنہ ہے فتنہ، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر بات یہی ہے، بلکہ ضروری یہی ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے۔ نابالغ بچوں سے بھی نکیرین سوال کرتے ہیں مگر جواب فرشتے سکھاتے ہیں۔ نابالغ بچوں کو جواب جو سکھاتے ہیں وہ فرشتے سکھاتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اجرت طے کر کے قبر پر قرآن پڑھوانا جائز نہیں ہے، اجرت طے کر کے قبر پر قرآن پاک پڑھوانا جائز نہیں ہے۔ قبر کے تختے گل جائیں تو نئے تختے ڈال کر قبر درست کرنا منع ہے۔ فاتحہ و نیاز عورتیں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے فاتحہ اور نیاز جب جیسے مرد کر سکتی ہیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ ارے جب عورت نماز پڑھ سکتی ہے تو عورت فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب پورے گاؤں میں ہر جگہ فاتحہ پڑھنے کے لیے امام ہی تھوڑی جائے گا، کہاں پڑھیں گے اکیلے امام صاحب فاتحہ؟ صحیح بات، خود پڑھ سکتے ہیں آپ، الحمد شریف پڑھیے، 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھیے، اور بس یہ سرکار کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش ہے، اور سرکار کے صدقے میں سارے بزرگوں کی بارگاہوں میں، اور ہم ان کے صدقے میں اپنے مرحومین کے ارواح کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے آدمی، بھائی فرمایا گیا الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے، تو آسان کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آسان ہو، سمجھے آپ، بالکل ہی آسان ہو اور انسان کو بس ایسی چھوڑ دیا جائے، اور اتنا دشوار بھی نہیں ہے کہ انسان کر نہ سکتا ہو، تو کم سے کم اگر اتنا بھی نہیں تو یہ تو کر ہی سکتا ہے کہ میں جو الحمد شریف پڑھ رہا ہوں اپنے باپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اتنا تو نیت میں رکھ ہی سکتا ہے۔ بہرحال فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں کے موقع پر، 20ویں کے موقع پر یا 40ویں کے موقع پر ہی جو ہے آپ ایصال ثواب کریں۔ ارے ایصال ثواب تو روز کر سکتے ہیں آپ، کبھی بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ عورت کو شوہر کے جنازے کے ساتھ 40 قدم تک جانا ضروری ہے، یہ غلط ہے، سمجھے کہ عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ 40 قدم، ایسی جہالتیں ہیں بہت ساری جگہوں پر، اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا۔ میت کی طرف سے 40 دن تک فاتحہ دلانا ضروری ہے، ناغہ ہو تو سال بھر دلانی پڑے گی، یہ لغو باتیں ہیں، سمجھے آپ، یہ سب لغو باتیں ہیں، اور صحیح مسائل جاننے کے لیے علماء سے رابطہ ضروری ہے، ان تمام مسائل شریعہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔